الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگوں اور مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ مزید اللہ کا کرم اور احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ مسلمان بھائیوں، ابھی پچھلے ہفتے کے اندر ہم سب نے 12 ربیع الاول کے تعلق سے جشن منایا ہے، خوشی کا اظہار کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے اوپر بہت سارے حقوق ہیں۔ جس طریقے سے ایک انسان کا دوسرے انسان کے اوپر حقوق ہوتے ہیں، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقوق ہم سب کے اوپر ہے۔ بہت سارے حقوق ہیں، ان حقوق میں سے ایک حق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت و محبت کرنا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کا اظہار کرنا ہے۔ اور اللہ کے رسول سے محبت کا اظہار یہ صرف زبانی نہ ہو بلکہ حقیقی اعتبار سے ہو اور محبت کے تقاضے کے اعتبار سے ہو۔ اگر محبت کا اظہار صرف زبان سے ہو اور جب ان کو محبوب کو یہ پتہ چل جائے یہ ہم سے صرف زبانی محبت کر رہا ہے، یہ حقیقت میں ہم سے محبت نہیں کر رہا ہے، تو وہ محبوب کبھی بھی آپ کا محبوب نہیں بن سکتا ہے، آپ کو اپنے دل میں کبھی نہیں اتار سکتا ہے، جب تک کہ اصلی اعتبار سے دل سے اور محبت کے تقاضے پر عمل کرتے ہوئے محبت کا اظہار نہ کیا جائے۔ اسباب محبت جتنے بھی ہوتے ہیں، کیا کیا ہوتے ہیں اسباب محبت؟ اسباب محبت میں سے ایک ہے خوبصورتی کا ہونا، کہ بعض لوگ محبت کسی سے اس لیے کرتے ہیں کہ سامنے والا بہت زیادہ خوبصورت ہے، محبوب اس لیے بنا رہے ہیں کہ ظاہری خوبصورتی ہے۔ بعض لوگ محبوب کسی سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بڑے دانشور، بڑے عقل مند اور بڑے علم والے ہیں۔ بعض لوگ محبت کسی سے اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بڑے دولت والے ہیں، ثروت والے ہیں، ان کے پاس بہت روپیے پیسے ہیں، اس لالچ میں، اس حرص میں محبت کرتے ہیں کہ وقت آنے پر یہ ہمارا ساتھ دیں گے، مصیبت میں کام آئیں گے۔ بعض لوگ محبت اس لیے کرتے ہیں حسب نسب کو دیکھ کر کہ یہ بڑے گھرانے کے ہیں، ان کے آباء و اجداد بڑے گھرانے کے ہیں، نامور ہے، مشہور ہے، اگر ان سے بیٹھنا اٹھنا ہوگا، ان سے محبت کریں گے تو ہماری کمی کوتاہی پر پردہ ڈال دیا جائے گا اور ہم بھی ان کے ساتھ کامیاب ہو جائیں گے۔ اسباب محبت جتنی بھی ہو سکتے ہیں
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ تمام اسباب بطور اتم کے بدرجہ اتم کے پایا جاتا ہے، یعنی مکمل طور پر، کامل طور پر، اکمل طور پر پایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے بہت زیادہ خوبصورت تھے، جمال کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے آپ کا کوئی مقابل نہیں تھا۔ اس لیے شاعر نے کہا تھا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ حضرت یوسف کی حسن کو، حسن یوسف دم عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کا معجزہ، اور حضرت موسیٰ کا ید بیضا، ہاتھ کا سفید ہونا، اور اس کے علاوہ تمام خوبیوں کو جمع کر لیا جائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی الگ تلگ کر دیا جائے تو آپ کی خوبی تمام خوبیوں کے اوپر بڑھے ہوئے۔ آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری، یہ تمام انبیاء کی خصوصیات اور ان کے معجزات، ان کی صفات حسنہ کو جمع کر دیا جائے، ان تمام کے مقابلے کے اندر آپ کی خوبصورتی تنے تنہا کافی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی تھی کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو اپنا جگر کاٹ لیتی، اپنا جگر کاٹ لیتی۔ جبکہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ جنت کے اندر جو حوروں کی خوبصورتی ہوگی اس کا ایک حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ خود صحابہ کرام نے، خود حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ 14ویں رات میں، 14ویں رات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی سے باہر یمنی چادر میں لپیٹے ہوئے دیکھا، تو کبھی میں آسمان کی طرف، چاند کی طرف دیکھتا ہوں، کبھی آپ کی طرف دیکھتا ہوں، میں فیصلہ نہیں کر پاتا ہوں کہ آپ زیادہ خوبصورت ہے یا 14ویں رات کا چاند زیادہ خوبصورت ہے۔ پھر یہ دل کہتا ہے کہ گویا آپ ہی زیادہ خوبصورت ہے چاند کے مقابلے میں۔ اللہ کے رسول کی یہ خوبصورتی تھی۔ اب اللہ کے رسول کی یہ ظاہری جمال، خوبصورتی دنیا کے اندر تمام انسانوں سے بڑھ کر تھی، اور باطنی خوبصورتی، باطنی خوبیاں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علیم، جانکار بنایا تھا۔ دنیا کے اندر جتنے انسانوں کو علم دیا گیا ہے ان تمام انسانوں کے اندر، ان کے مقابلے میں سب سے زیادہ علم آپ کو عطا کیا گیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ عالم الغیب ہیں۔ آپ کو علم تمام انسانوں سے بڑھ کر دیا گیا تھا۔ آپ کے پاس دولت بے پناہ تھی، کہیں گے دولت بے پناہ تھی، ہم نے تو سنا یہ کہ ہمیشہ آپ بھوکے رہتے تھے، 2 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، تو یہ آپ کی اختیاری فعل تھا، آپ نے اختیار کیا تھا مالداری کے مقابلے میں فقر و فاقہ کو۔ حضور کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ چاہیں تو یہ کوہ طور پہاڑ کو آپ کے لیے سونا بنا دیا جائے گا، اور یہ پہاڑ کو آپ کو کھودنا نہیں پڑے گا، آپ کو اپنے کاندھے پر لے کر سوار نہیں اور لے کر چلنا نہیں پڑے گا، یہ سونا آپ کے پیچھے پیچھے جائیں گے، آپ کے پیچھے پیچھے رہیں گے، جب آپ چاہیں جب حاصل کر لیں۔ اللہ کے رسول آپ دنیاوی اعتبار سے بہت بڑے مالدار تھے، آپ سخی تھے، جتنا مال آتے تھے آپ سخاوت میں آپ خرچ کر دیا کرتے تھے، اپنے پاس نہیں رکھتے تھے۔ بہت سارے واقعات ہیں، آپ دانشمند، عقل مند تھے،
آپ بے پناہ فصیح و بلیغ تھے، افصح العرب۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں افصح العرب ہوں، عرب کے اندر سب سے زیادہ فصیح و بلیغ اعتبار سے بات کرنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے انسانوں کے اندر سب سے بڑے خاندان جو ہو سکتا ہے اس خاندان کے لیے آپ کو چنا گیا ہے۔ پوری دنیا کے اندر سب سے معزز محترم آبادی اللہ کے نزدیک عرب کی آبادی ہے، اور عرب کے اندر پھر بنو قریش کی آبادی ہے، ان کے اندر پھر بنو ہاشم کے ہیں، آپ بنو ہاشم سے ہیں، آپ عبد المطلب کے پوتے ہیں جو خانہ کعبہ کے متولی تھے، دیکھ ریکھ کرنے والے تھے۔ تو دنیا حسب نسب کے اعتبار سے آپ سب سے بڑے اچھے حسب نسب کے اعتبار سے آپ جانے جاتے تھے۔ اس لیے اسباب محبت جتنے پائے جاتے ہیں وہ تمام کے تمام درجات اور اسباب آپ کی ذات کے اندر آپ کے تعلق سے آپ کی نسبت سے بدرجہ آتم پایا جاتا ہے۔ اس لیے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے بے پناہ محبت کیا جائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی انسان اس وقت تک کامل ترین ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک ان کے والدین سے، ان کے اولاد سے اور تمام انسانوں سے بڑھ کر زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، زیادہ پسندیدہ نہ بن جاؤں۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ جب تک میں ان کی جان سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، جب تک میں اس کے جان سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، اس سے پہلے وہ کامل ترین ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام کے واقعات آپ دیکھیں صرف کتابوں کے اندر، احادیث کے اندر ہے کہ صحابہ کرام نے یہ مثال پیش کیا ہے، اپنے سے اپنے اوپر اللہ کے رسول کو ترجیح دیا ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے، کفار مشرکین نے اس کو گرفتار کر لیا، اور گرفتار کرنے کے بعد مکہ والوں کے ہاتھ بھیج دیے۔ یہ غزوہ بدر کے بعد کا واقعہ ہے۔ غزوہ بدر کے اندر کفار مکہ کے 70 سردار مارے گئے تھے، 70 سردار مارے گئے تھے، اور 70 سردار قید کیے گئے تھے کفار مکہ کے۔ اس کے بعد کا واقعہ ہے۔ اس لیے ابو سفیان نے مکہ والوں نے خبیب کو خریدا تھا تاکہ اپنے ایک مقتولین کا بدلہ لیں۔ ان کو خرید کر مکہ لایا گیا، اور مکہ کے اندر سولی دینے کے لیے تیار کیا گیا۔ جب سولی پر چڑھانے کی باری آئی، ادھر تیر لے کر، تلوار لے کر، برچھے لے کر سب لوگ تیار تھے کہ جیسے سولی دیں گے اس کے بعد تیروں کی بارش کریں گے۔ اس موقع پر ابو سفیان حضرت خبیب سے پوچھتا ہے تمہارا کیا خیال ہے، اگر تمہاری جگہ پر محمد کو پھانسی دے دیا جائے اور تم کو بری کر دیا جائے، کیا تم اس سے خوش ہوگے؟ حضرت خبیب نے برجستہ کہا کہ دیکھو میری جان کے لیے، اللہ کے رسول کے تلوے سے کانٹا نکالنے کے لیے میری جان کی بازی لگانا پڑ جائے یہ مجھے گوارا ہے، چاہے یہ جائے کہ میری جگہ پر اللہ کے رسول کو شہید کیا جائے، یہ میں کبھی گوارا نہیں کروں گا۔ اسی واقعہ کے اندر ہے حضرت زید بن دسنا، ان کو بھی حضرت خبیب کے ساتھ گرفتار کیا گیا تھا۔ ان کو بھی جب ان کو سولی دینے کی باری آئی تو کفار مکہ نے کہا کہ زید کیا خیال ہے تمہارا، اگر تمہاری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے؟ انہوں نے کہا تیرا ناس ہو، اللہ کے رسول کی پیر کے کانٹا نکالنے کے لیے میری جان کی بازی لگانی پڑ جائے تو میں اس کے لیے گوارا کر سکتا ہوں، چاہے جائے یہ کہ میری جگہ پر اللہ کے رسول کو قتل کیا جائے یہ میں کبھی برداشت نہیں کروں گا۔ تو صحابہ کرام نے اپنی ذات پر اللہ کے رسول کو ترجیح دیا ہے، قربانی دیے، شہید ہو گئے،
لیکن یہ گوارہ نہیں کی۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کی محبت میں اپنی اولاد کو قربان کیے۔ غزوہ بدر کا واقعہ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے نے ایمان نہیں لائے تھے۔ غزوہ بدر میں وہ کفار مشرکین کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد انہوں نے اسلام لے آئے۔ ایک موقع پر ایک مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، وہ بیٹا کہنے لگا مجلس کے اندر اپنے والد سے ابو بکر صدیق سے کہ ابا جان، غزوہ بدر کے موقع پر آپ میرے تلوار کے زد میں آ گئے تھے، میرے پاس موقع تک میں تلوار آپ کے چلا دوں۔ جیسے ہی میں نے تلوار کو کھینچا تو آپ کی والد ہونے کا مجھے یاد آ گیا، والد ہونے کا یاد آ گیا، جس کے بنا پر میں تلوار روک لیا، تو آپ باپ ہونے کی وجہ سے میرے تلوار سے بچ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ بیٹا، اگر غزوہ بدر کے اندر تم میرے تلوار کے نشانے پر آ گئے ہوتے تو میں تم کو ہرگز نہیں معاف کرتا۔ میں اللہ کے رسول کی محبت میں، دین کی محبت میں تم کو ہرگز معاف نہیں کرتا۔ تو صحابہ کرام نے اس طریقے سے اپنے اوپر اللہ کے رسول کو ترجیح دیا ہے، اپنی ذات پر، اپنی اولاد پر، اپنے آپ پر۔ غزوہ تبوک، غزوہ احد کا واقعہ، حضرت جو ہے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت مشہور واقعہ ہے کہ تیر کو اپنے سینے سے روکتے تھے، کبھی پیٹھ سے کبھی سینے سے۔ تیر جب اللہ کے رسول کی طرف آتا تھا تو وہ سینے سے روکتے تھے، اس کو یہ محسوس ہونے لگتا تھا کہیں اللہ کے رسول کو گستاخی تو نہیں ہو رہی ہے، میرے پشت اللہ کے رسول کے سینے کی طرف ہو رہا ہے، تو پھر پلٹ جاتے تھے اور سینہ کو تیر کی طرف کا، پیٹھ کو تیر کی طرف کر دیتے تھے اور سینہ کو اللہ کے رسول کی طرف کرتے تھے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو قربان کیے۔ تو یہ صحابہ کرام کی یہ چند مثال ہیں۔ ان محبتوں کا، اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کے خواہشات پر، محبوب کے فرمان پر، اس پر عمل کیا جائے، تبھی محبوب خوش ہوں گے، تبھی محبوب خوش ہوں گے، ورنہ بناوٹی محبوب تو بہت، عاشق بہت ملتے ہیں۔ لیلا کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ لیلا کے دربار گھر کے باہر بہت سارے مجنوں بیٹھے ہوئے تھے، سب کہہ رہا تھا میں لیلا کی محبت میں گرفتار ہوں، مر جاؤں گا، کٹ جاؤں گا۔ اس کی خادمہ نے کہا لیلا تم کتنے کو اپنا محبوب بنا رکھے ہو، لوگ تو ایک کو محبوب بناتے۔ کہا نہیں، اس میں ایک ہی محبوب ہے، ایک ہی عاشق ہے میرے، اور سب کے سب بناوٹی ہے، صرف لسٹ میں نام لکھانے کے لیے آئے ہیں۔ کہا کیسے پتا چلے گا؟ کہا دیکھو تشتری لو، ایک تھال لو اور ایک چاقو لو اور لے کر جاؤ ان کے پاس اور یہ کہنا کہ لیلا تم سے تمہارے بدن کا گوشت مانگ رہے ہیں، کون کون دینے کے لیے تیار ہو؟ وہ خادم لے کر آیا، کہنے لگا تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا لیلا کی محبت میں۔ کہا دیکھو لیلا کی خواہش یہ ہے کہ تمہارے بدن کا گوشت کاٹ کر لے جایا جائے۔ تو وہ ہٹ گیا پیچھے، کہا نہیں نہیں میں نہیں دے سکتا۔ دوسرے کے پاس گیا، وہ بھی پیچھے ہٹ گیا۔ تیسرے کے پاس گیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ ایک آخری میں کنارے کے اندر پاگل، بکھرے ہوئے بال اور ناگفتہ بھی حالت کے اندر تھا، گندے حالت کے اندر تھا، موڑا نیچے کیا ہوا تھا، سر نیچے کیا ہوا تھا۔ اس کو خادم نے ہاتھ تھپایا اور کہا کیوں بیٹھے ہو؟ کہا میں لیلا کا عاشق ہوں، اس کی محبت میں یہاں بیٹھا ہوں۔ کہا لیلا مجھ سے، اور لیلا تم سے گوشت مانگ رہا ہے تمہارے بدن کا، وہ گوشت مانگ رہی تمہارے بدن کا۔ تو کہا دیکھو جاؤ لیلا سے پوچھ کے آؤ کہ بدن کے کس حصے کا گوشت ہونا، سارے بدن دے دوں، کلیجہ پھاڑ کے دوں، دل نکال کے دوں، سر کاٹ کے دوں، کون سا حصہ ہونا؟ یہ خادم کو جواب دیا۔ خادم نے آ کے کہا دیکھو ایک آدمی نے صرف یہ کہا ہے، باقی سب پیچھے ہٹ گئے۔ کہا دیکھو وہی میرا اصل عاشق ہے، وہی میرا اصل عاشق ہے۔ مسلمان بھائیوں، آج اللہ کے رسول کے عاشق ہونے کا دم بھرتے ہیں، دم بھرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی سنت سے ہمیں محبت نہیں،
اللہ کے رسول کے طور طریقہ سے ہمیں محبت نہیں، اللہ کے رسول کے کھانا پینا رہن سہن سے ہمیں محبت نہیں۔ اگر ہم واقعی اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں تو سب سے پہلا تقاضا یہ ہے محبت کا کہ اللہ کے رسول کی جو خواہش ہے، جو چاہت ہے، جو مشن ہے، اس کے اندر حصہ لیا جائے، اور اللہ کے رسول نے جو طریقہ بتلایا ہے زندگی گزارنے کا اس کے مطابق چلا جائے، اس کے مطابق زندگی گزارا جائے، تب ہم عاشق رسول کہلائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فساد کے زمانے میں میرے ایک سنت پر عمل کرے گا، میرے ایک سنت پر عمل کرے گا، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں سنت تو ہے بس چھوڑو، آپ کسی سے کہو بھائی آپ ایسا کیوں کر رہے ہو، کہا کیا ہے، فرض ہے کہ واجب ہے سنت ہے، یہ 3 لفظ رٹ لیے، سنت فرض ہے واجب ہے سنت، کہا سنت ہے، بس سنت ہے نا، یہ سنت کہا کہ ہم ٹال دیتے ہیں، اور پھر ہم اللہ کے رسول کے محبوب ہونے، محب ہونے کا، عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی ظاہری شکل و صورت کو بھی، باطنی شکل و صورت کو بھی اختیار کیا جائے، انفرادی معاملہ ہو، اجتماعی معاملہ ہو، غم کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، ہر موقع پر اللہ کے رسول کی اتباع کیا جائے، تبھی کامیابی ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ آپ اپنی امت سے بتا دیجئے ان کو اعلان کر کے بتا دیجئے، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، میری اتباع کرو، فَاتَّبِعُونِي، میرے اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو۔ نقش قدم کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا، سامنے والا جس طریقے سے زندگی گزار رہا ہے اس طریقے سے زندگی گزارا جائے۔ یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے، تم سے محبت کرنے لگیں گے، اور اس کا فائدہ دنیا میں کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ کے رسول کے تعلق سے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہو، آخرت کے دن کے اوپر امید رکھتے ہو، یعنی ایمان رکھتے ہو، حساب و کتاب کا خوف ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا ڈر ہے، اللہ پل صراط پر گزرنے کا خوف ہے، جن کو اللہ ایمان ہے آخرت پر، اللہ پر، ان لوگوں کے لیے دنیا کے اندر بہترین نمونہ اللہ کے رسول کی زندگی کے اندر ہے۔ تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنی زندگی اپنے رب کے مطابق گزاروں، رب کے پسند کے مطابق گزاروں، تو اس کا نمونہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی زندگی کو اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر باللہ